اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی جلد صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت امامیہ کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعائے خیر کرنے والا نہیں ہے، اور بالعکس جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آج کی اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا ہے، ان سب کی مغفرت و بلندی و درجات کے لیے صلوات۔ فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام حق کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے صلوات پڑھیے گا۔ برادران ایمانی، دعا ہے خداوند کریم آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور بالعکس جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آج اس مجلس کا اہتمام ہے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجلس ایصال ثواب اور قرآن مجید کی وہ آیت جو میرے سب سننے والوں کو یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے، اور بارہا مرتبہ اس آیت کو سن چکے ہیں، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارے موت سے فرار ممکن نہیں۔ غور کیجئے کہ خدا نے کیا کہا، ذائقہ چکھنا ہے، کس کا؟ موت کا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ موت کا ایک ذائقہ ہے۔ بڑی محبت فرمائیے۔ ہم سب مختلف ذائقوں سے آشنا ہیں، اور کوئی شخص بھی کسی بھی دسترخوان پہ کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ اسی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ ریسٹورنٹ وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کا ذائقہ اچھا ہو۔ دسترخوان وہی اچھا لگتا ہے جس کا ذائقہ اچھا ہو۔
جس چیز کا ذائقہ نہ ہو انسان اس کو منہ نہیں لگاتا. خدا کہہ رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب وہ ذائقہ کیسا ہے؟ کون ہے جو بتائے کہ موت کا ذائقہ یہ ہے؟ ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے، ماں باپ چلے گئے، بہن بھائی چلے گئے. کیا کسی باپ نے مرنے سے پہلے موت کے وقت بیٹے کو بتایا ہے کہ بیٹا ذائقہ یہ ہے؟ رحمت کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. لیکن ذائقہ ہے، وہ ذائقہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے، وہ ذائقہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے. اس ذائقے کا اختیار ہے مرنے والے کے پاس کہ تم موت کا کیسا ذائقہ چکھنا چاہتے ہو، تمہیں کیسا ذائقہ پسند ہے. توجہ رکھیے، کیسا ذائقہ موت کا چاہیے؟ میٹھا چاہیے یا کڑوا ذائقہ موت کا چاہیے؟ اختیار تمہارے پاس ہے، اور وہ ذائقہ چکھنا بھی تم نے ہے. اور یہ ذائقہ بتایا ہے باقاعدہ. خدا کی قسم اگر کربلا نہ ہوتی تو میت کے ذائقے کا پتہ ہی نہ چلتا. کربلا والوں نے موت کا ذائقہ بتایا ہے کہ موت کا ذائقہ ہے کیا، کیسا ہے موت کا ذائقہ. کہ جب کربلا کے اس بھائی کی نشانی سے کہ جسے دیکھ کے حسین کو اپنا بھائی حسن یاد آتا تھا، اور جب بار بار جناب قاسم اجازت کے لیے آئے مولا حسین کے پاس، ایک مرتبہ امام نے پوچھ لیا کہ بیٹا قاسم تم موت کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا کہتے ہیں جناب قاسم؟ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. سر محمد علی محمد صلوات اللہ محمد. یہ موت شہد سے بھی زیادہ میٹھا اثر رکھتی ہے. لیکن کب یہ موت شہد سے زیادہ میٹھی بن جاتی ہے؟ اس وقت جب انسان اطاعت امام میں ہو. رحمت کیجیے گا، جب انسان اطاعت امام میں زندگی بسر کر رہا ہو، اس شخص کے لیے یہ موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اس شخص کے لیے یہ موت کو گھبرانے والی چیز نہیں ہے. شہد سے زیادہ میٹھا احساس رکھتی ہے جب انسان اطاعت امام میں ہو. اور میں نے ابتدائی جب یہاں پہلی حاضری میری ہوئی تو جملہ عرض کیا تھا کہ موت سے گھبرائے تو وہ شخص جو بے وارث ہو، اور جس کے 14 وارث موجود ہو وہ موت سے کیوں گھبرائے. اور پھر علی والوں کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، علی والوں کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. توجہ رکھیے گا، موت سے ڈر علی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھبرانا موت سے علی والوں کے لیے ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود ڈر کیوں ہے موت سے جبکہ علی بھی پاس ہو؟ تو مشکل گفتگو تو نہیں ہو رہی نا؟ توجہ فرما رہے، علی بھی پاس ہو بندے کے پھر بھی موت سے ڈر رہا ہو. علی بھی سامنے جس کا یقین ہو کہ میں مروں گا، بلکہ اس وقت موت آئے گی ہی نہیں جب تک علی کی زیارت نہ کر لوں. جس کا یہ یقین ہو پھر وہ موت سے کیوں ڈر رہا ہے، پھر وہ موت سے گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ مسئلہ بنیادی کیا ہے کہ بندہ موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ بھائی ڈر اسی وقت ہوتا ہے
غلط کرتا ہے انسان تو اس کو ڈر ہوتا ہے. اگر غلط نہ کرے تو ڈرنا چاہیے؟ نہیں ڈرنا چاہیے. ڈر ہمیشہ غلطی کا ہوتا ہے. غلطی ہے، غلط کیا ہے تو ڈر ہے. یا ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو. جہاں نقصان کا اندیشہ نہ ہو وہاں ڈر نہیں رہتا. اب بندے موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جہاں جانا ہے وہاں ہے کچھ نہیں. جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. وہاں کچھ ہو تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے. جیسا کہ ایک شخص امام کے سامنے آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام. توجہ فرمائیں گے، آگے کہتا ہے یبنا رسول اللہ، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ تیرا سب کچھ یہاں پہ ہے، تیرا سارا سرمایہ یہیں پہ ہے، تیرا گھر یہیں پہ ہے، تیرا بینک بیلنس یہیں پہ ہے. تیرا وہاں تو ہے کچھ نہیں. وہاں نہ کوئی مکان ہے تیرا، نہ کوئی وہاں تو نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، اس لیے تو ڈر رہا ہے موت سے. کہتا مولا وہاں کیسے گھر بناؤں؟ مولا فرماتے ہیں بنانا چاہتا ہے وہاں گھر؟ جی مولا بنانا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں ایسے کر دنیا میں تو اس کا گھر بنا. رحمت کیجیے. دنیا میں تو اس کا گھر بنا، وہ جنت میں تیرا گھر بنا دے گا. بات آ گئی ہے تو ہدیہ کرتا چلو. چاہتے ہیں اچھا وہ جو اگلا گھر ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، یا نہیں؟ صاف ستھرا گھر پسند کرتا ہے نا بندہ. تو گندے گھر میں رہنا پسند تو نہیں کرتا. جہاں جالے لگے ہوئے ہوں، جہاں کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوں، اس جگہ بھی تو رہنا پسند کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہاری قبر صاف ہو تو تم ایسا کرو دنیا میں خدا کے گھر کی صفائی کرو. مسجد کو صاف کرو جا کے، اس میں آگ محسوس نہ کیا کرو، کوشش کیا کرو. کبھی اللہ توفیق دے اور جالے لگے ہوئے کہیں پہ نظر آ جائیں مسجد میں، اٹھا لو کوئی چیز، جالے اتار دو. دیکھا ہوا ہے کوئی بات نہیں، کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ثواب نہیں چاہیے. کوشش کریں جھاڑو اٹھا لیں بسم اللہ. ایسے کہ آپ کے گھر کی صاف ہو رہی ہے، قبر آپ کی صاف ہو رہی ہے. اچھا اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہو؟ کوئی اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتا. چاہتے ہیں قبر روشن ہو، قبر میں روشنی ہو. معصوم فرماتے ہیں ایسا کرو خدا کے گھر کو روشن کرو. تم دنیا میں خدا کے گھر کو روشن کرے گا، خدا تمہاری قبر روشن کر دے گا. مشکل عمل تو نہیں نا یار، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک انرجی سیور لگا دو مسجد میں، کوئی ٹیوب مسجد میں لگا دو، کوئی مسجد کا بجلی کا بل پے کر دو، کچھ نہ کچھ توجہ، تاکہ بندوبست ہو روشنی کا، تاکہ آپ کا نام اعمال چلتا رہے. جب تک اس کی روشنی میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. مشکل نہیں ہے ایسا. محمد وعلى محمد بلندر دلوا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آگے کچھ نہیں بھیجا ہوا. اچھا ماشاءاللہ سے یقیناً آپ کے دوست احباب بھی رشتہ دار بھی باہرلے ملکوں میں ہوں گے. پاکستان کی کافی تعداد باہر رہ رہی ہے. اچھا جو باہر لوگ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ باہر جو رہتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ وہاں انہوں نے جو کمائی کرتے ہیں $1000 $2000 $5000 جتنے دینار کما لیے، اس میں سے ایک حصہ یا اس میں سے کچھ حصہ وہ اپنے ملک بھیجتے ہیں، اپنے وطن میں بھیجتے ہیں. بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ حوصلہ افزا چیز ہے، حکومت بھی تعریف کر رہی ہے اور کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. ایک محب وطن پاکستانی کا حق بھی بنتا ہے اپنے وطن کو وہ یاد رکھے.
اس لیے کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے. جس شخص کے اندر اپنے ملک کی اپنے وطن کی محبت نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. اچھا وہ سرمایہ رہتے وہاں پہ 20 سال 25 سال سے وہاں پہ 30 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, پاکستان کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور جتنے کو میرے جاننے والے دوست احباب بھی باہر رہتے ہیں اور ان سب کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے باہر جانے کے بعد؟ ان کی پہلی کوشش کیا ہے؟ پہلی کوشش ان کی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پلاٹ خرید لیں, پاکستان کے اندر ذاتی گھر بنا لیں. توجہ, اللہ کرے میں پیغام پہنچا سکوں. کیا کوشش ہے؟ پلاٹ خریدوں, مکان بناؤں اس پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 25-30 سال کے بعد میں واپس آؤں تو کم از کم میرا گھر تو موجود ہو, میرے اوپر چھت تو موجود ہونی چاہیے. ورنہ لوگ کہیں گے کیسا بے وقوف ہے, اتنے سال وہاں رہنے کے باوجود یہ گھاتی گھر نہیں بنا سکا, اتنے سال باہر رہنے کے باوجود اس کی یہاں پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے, عیاشی کرتا رہا, غلط فیصلے اس نے کیے, اپنا سرمایہ اس نے برباد کر دیا. 25 سال 30 سال کی زندگی اس نے ضائع کر دی ہے. کیا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, ذاتی گھر نہیں, ذاتی مکان نہیں, رہنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کے پاس. ایسے بندے کو کوئی عقل مند انسان نہیں کہتا. دوستان محترم, اس سے بھی پوچھا گیا بندہ خدا تو نے 25-30 سال یہاں پہ رہا ہے, تو یہاں کماتا رہا, یہاں محنت کرتا رہا ہے, یہاں تو نے سب کچھ کیوں نہیں بنایا, پیچھے اپنے ملک تو نے کیوں بھیجا؟ وہ کہے گا اس لیے کہ میں غیر ملک میں رہ رہا ہوں, پتہ نہیں کسی وقت بھی میرا ویزا کینسل ہو جائے, مجھے یہاں سے جانا پڑے. جب واپس جاؤں تو کم از کم اپنا ذاتی گھر تو موجود ہو. میرے عزیز دوستو, 50 سال 60 سال 70 سال انسان زمین کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے. 70 سال زمین کے اوپر زندگی بسر کرنے کے بعد وہاں جو اس کا اصل گھر ہے, جہاں اس نے واپس جانا ہے, اگر وہاں کے لیے اس نے کوئی مکان نہیں بنایا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ فرما رہے ہیں دوستان محترم, وہاں کے لیے سرمایہ کرو, انویسٹمنٹ کرو. وہاں کیسے انویسٹمنٹ کریں؟ وہاں پہ سب کو یقین بھی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جسے یقین نہ ہو کہ موت نہیں آنی. یقین بھی ہے, پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مرنا بھی ہے, اپنی ہاتھوں سے جنازے دفن بھی کر رہے ہیں. سال ثواب کی محفل میں بیٹھتے بھی ہیں ہم, لیکن پھر بھی ہم غفلت میں ہیں, پھر بھی ہم اس نیند سے بیدار نہیں ہو رہے, پھر بھی ہم متوجہ نہیں ہو رہے, پھر بھی ہمارا سارا فوکس جو ہے, ساری توجہ جو ہے, سب کچھ جو ہے اسی زمین کی اوپر والی دنیا کے لیے ہے. دن رات ہم لگے ہوئے ہیں, دن رات کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. کرنی چاہیے, سرمایہ جمع کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, مشکل نہیں ہے, لیکن خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی محنت تو کرے اور عیاشی کوئی اور کر جائے. ایسا نہ ہو, سوال و جواب تجھے دینا پڑے اور عیاشی کوئی اور کرتا پھر. ایصال ثواب کیا ایسا کریں کہ ایصال ثواب ملتا رہے؟ بہتر چیز کیا ہے, کیا کیا جائے کہ مرنے کے بعد ہمیں ثواب ملے؟ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے خود کوشش کرو, اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد تجھے ثواب ملتا رہے.
بہترین عمل یہ ہے، خود کر کے جاؤ، خود. اور اس خود کرنے کا ثواب کتنا ہے. ایک صحابی رسول ہے، مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میرے اس باغ سے 2 ٹوکرے کھجوریں کو بھرنا، اور کھجوروں کے 2 ٹوکرے بھر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے جانا، اور پیغمبر اسلام کو کہنا کہ میرے لیے صدقہ کریں. توجہ کیجئے گا، اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے خیرات کر رہے ہو، جس کے لیے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے صدقہ دے رہے ہو. کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہ. اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کا بیٹا وہ کھجوروں کے ٹوکرے لے کے گیا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیے. پیغمبر اسلام نے اس کا خیرات کیا، لوگوں میں تقسیم کر دیے. جب تقسیم ہو چکے تو آخر میں دیکھا کہ زمین پہ ایک آدھی کھجور پڑی ہوئی ہے. پیغمبر اسلام نے وہ آدھی کھجور اٹھائی اور اس صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، کاش کاش مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے وہ آدھی کھجور خرچ کر کے چلا جاتا. مجھ نبی کے ہاتھوں سے یہ 2 ٹوکرے خرچ کروانے سے زیادہ ثواب تھا. خود کریں، کوشش کریں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلی بات کہ خود ایسا کوئی عمل کریں، کوئی ایسی تعمیر کریں، کوئی ایسا صدقہ جاریہ بنائیں. اور دوسری، کچھ ایسے لوگ چھوڑ کے جائیں، کوئی ایسی نیک و صالح اولاد چھوڑ کے جائیں کہ جو آپ کے بعد اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. آج ہم بعض عزیز دوستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ماں بہنوں کی سال ثواب کے لیے جمع ہیں. ہماری باری بھی آنی ہے، توجہ رکھیے. لیکن اس کی رحمت کا دریا چل رہا ہے، اس کی رحمت برس رہی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. چھوٹا سا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں تو کئی گنا ثواب اس کی بارگاہ سے ملتا ہے. کوشش کریں، نیت کریں، نیت کریں ثواب کی، تاکہ اس میں یاد رکھیں اپنے ہر عمل میں، ہر کار خیر میں اپنے مرنے والوں کو یاد کریں. توجہ، ہر کار خیر میں، ہر مرنے والے میں اپنے مرنے والوں کو یاد کریں. اب جو چھوٹا عمل کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل جسے اب بالکل معمولی سمجھ رہے ہیں، جو روزمرہ کے اعمال میں سے ہیں، اب فوراً نیت کر لیں، اس کا ثواب آپ کے مرحومین کے نام اعمال میں پہنچے. مثلا آسان کروں تاکہ میرے عزیز نوجوان دوستوں کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے. میرے بزرگ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے عزیز دوستوں سے، نوجوانوں سے گفتگو کروں. میں اکثر اپنی مجالس میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اس مجلس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ثواب، دوسرا علم. اور ہو سکتا ہے میرے بعض جملے، بعض کلمات میرے بزرگوں کے علم میں اضافہ نہ کر سکے، تو اس طرح کیا کریں، وہ ثواب اپنے حصے میں رہنے دیں، علم بچوں کے لیے چھوڑ دیں. توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ ایک سادہ مثال عرض کر رہا ہوں. مثلا آپ کی بیوی نے آپ سے پانی مانگا اور آپ نے بیوی کو پانی کا گلاس دیا. کچھ نوجوان تعجب سے دیکھ رہے ہیں، بیوی کو پانی پلانا تو گناہ نہیں ہے. توجہ ہے، پانی ایک ایسا عمل ہے کہ احادیث میں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین موجود ہیں، ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں، تو پانی وہ عمل کہ آپ اپنے ماں باپ کو کہیں کہ وہ آپ کو پانی پلائیں، تاکہ آپ کے ماں باپ کو زیادہ ثواب ملے. اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کو آپ کوئی کام نہیں کہہ سکتے، لیکن پانی کے لیے آپ اپنے ماں باپ کو کہہ سکتے ہیں. اب پانی پلانے لگے، یہ تو عذرا ہے، بیوی کی مثال میں نے دی، کسی کو بھی دوست کو دفتر میں اب پانی پلانا چاہتے ہیں، نیت کریں پروردگار اس کا ثواب میرے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، میرے والدین کے نام اعمال میں درج فرما.
اس کے پانی پینے سے پہلے اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو پہنچ جائے گا. اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں نا یار. حتیٰ کہ آپ خود پانی پینا چاہتے ہیں. میں نے ایک مجلس میں یہاں پہ ہی ایک عمل کیا تھا کہ آپ جو پانی پئیں، جو کھانا کھائیں، کوشش کر لیں یار زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں. کھانا آپ نے خود ہی کھانا ہے اور کہیں کہ پروردگارا اس کھانے کا ثواب میرے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما دے، تاکہ آپ کے مرحومین کو اسحاق پہنچتا رہے، ثواب پہنچتا رہے. توجہ رکھیے. اب یہاں مجلس میں تشریف لائے، آپ آ رہے ہیں مجلس میں، گھر سے چلے، آپ نیت یہ کریں پروردگارا یہ جو میں مجلس امام حسین میں جا رہا ہوں، میرے اس جانے کا ثواب میرے مرحومین کو بھی پہنچانا. توجہ، آپ مجلس میں آ رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں آپ کو ثواب جو مل رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب آپ کے مرحومین کو پہنچے گا. اور جب آپ کے مرحومین کو ثواب پہنچ رہا ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ محروم رہ گئے. نہیں، آپ محروم نہیں رہتے، اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر آپ کو عطا کرتا ہے. یاد کریں دوسروں کو، دوسروں کے لیے سوچیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی خدا پہ صلوات بھیجیے. سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہاتھ پاؤں پھیلائے لیٹا ہوا ہے زمین پہ تڑپ. اب میں اور آپ تو یہ منظر دیکھ کے گزر جاتے ہیں یا گزر جائیں گے، لیکن نبی اور امام نہیں گزرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، کہا بندہ خدا کیا ہوا تجھے؟ کہا کہ یا نبی اللہ میرے ہاتھ اور پاؤں میں طاقت نہیں رہی، میرے ہاتھ اور پاؤں حرکت نہیں کر سکتے، طاقت ہی نہیں، ہاتھ پاؤں میں طاقت ختم ہو چکی. کس نے تیری حالت کی ہے؟ کہا کسی نے نہیں کی. کیا ہوا؟ کہا ایسا کچھ نہیں. تیری یہ حالت ہوئی کیوں ہے؟ کس وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی؟ کہا یا نبی خدا اس اللہ کی دن رات عبادت کرتے کرتے میری یہ حالت ہو گئی ہے. توجہ کیجیے کیسے؟ اس کی عبادت کرتے کرتے. پہلے دور میں، پہلے انبیاء میں، اب دوستان میں بزرگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ جنگلوں میں، ریگستانوں میں چلے جاتے تھے عبادت کے لیے. یہ عبادت، یہ حالت ہو گئی ہے. اچھا پھر ذرا گزر بس کیسے ہو رہا ہے؟ کہا یا نبی اللہ ایک پرندہ آتا ہے، اس پرندے کے پنجوں میں ایک انار ہوتا ہے، وہ میرے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک ایک دانہ انار کا نکال کے میرے منہ میں ڈالتا ہے. اللہ اکبر. یا نبی اللہ آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے چاہ رہے ہیں تو میری درخواست بھی، آپ اللہ سے مجھے اتنا پوچھ کے بتا دیں کہ میرا اجر کیا ہے، جنت میں میرا مقام کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے. سنیں گے کیسے ہم کلام ہوئے اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے عبادت گزار
بندوں کے رب، آواز آئی لبیک یا عبدی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اپنے نیک بندوں کے رب، آواز آئی لبیک یا عبدی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے صاحب تقویٰ لوگوں کے رب، آواز آئی لبیک یا عبدی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے گناہ گاروں کے رب، آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں پروردگارا، میں نے کہا کہ اے پرہیزگار بندوں کے رب تو نے ایک مرتبہ جواب دیا، میں نے کہا نیک بندوں کے رب تو نے ایک مرتبہ جواب دیا، اور میں نے کہا کہ اے صاحب تقویٰ لوگوں کے رب تو نے ایک مرتبہ جواب دیا، اور جب میں نے کہا کہ اے گناہ گاروں کے رب تو نے 3 مرتبہ جواب دیا۔ آواز پروردگار اے موسیٰ، جب تو نے کہا نا پرہیزگار بندوں کے رب، تو وہ جو پرہیزگار ہیں نا ان کے پاس اپنی پرہیزگاری کا بھروسہ بھی ساتھ میں ہے، اور جب تو نے کہا نا نیک بندوں کے رب تو انہیں اپنی نیکیوں پہ بھی کچھ بھروسہ ہے، جب تو نے کہا کہ صاحب تقویٰ لوگوں کے رب تو ان لوگوں کو اپنے تقوی کا بھی کچھ بھروسہ ہے۔ موسیٰ گناہ گار بندوں کے سوا میرے سوا تو کوئی امید نہیں ہے، ان کے پاس تو صرف میں ہی ہوں، ان کا آسرا اور امید تو صرف میری ذات سے ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، راز و نیاز ہوا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آنے لگے تو آواز میں پروردگار اے موسیٰ، میرے بندے نے کچھ سوال کیا تھا تجھ سے، تو نے میرے بندے کا پیغام نہیں مجھے پہنچایا۔ کہا مالک تو جانتا ہے میں بھول گیا، مالک بتا کیا جواب ہے؟ تیرے بندے نے پوچھا کہ جنت میں میرا کیا مقام اور اچھا ہے۔ سنیں گے آواز پروردگار موسیٰ اسے جا کے بتا جنت میں تیرا کوئی مقام نہیں ہے، جنت میں تیرا کوئی اجر نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ کیوں نہیں جنت میں تیرا اس کا مقام ہے؟ آواز پروردگار موسیٰ، یہ جو پرندہ اس کو جا کے روزانہ کھانا کھلاتا ہے، روزانہ انار کھلاتا ہے، ایک دفعہ بھی اس نے نہیں کہا کہ ایک دانہ تو بھی کھا لے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس نے نہیں کہا، اس لیے اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، وہاں سے گزرنے لگے، حضرت موسیٰ کے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے وہ شخص اٹھا، کہا یا نبی اللہ میرا پیغام۔ اب یہاں تو ڈپلومیسی چلتی ہے لیکن وہاں پہ نہیں، معصوم تھے، جو حق سچ تھا بتا دیا، کہا کہ تیرا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے کہ جو خدا کی طرف سے تیرے رزق کا ذریعہ بنا ہوا تھا تو نے ایک مرتبہ بھی اس سے نہیں پوچھا کہ ایک دانہ تو بھی کھا لے۔ کہتا ہے اب تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا نا، یا نبی اللہ مجھ پہ ایک احسان کر دیں، مجھ پہ ایک احسان کر دیں، آپ توجہ رکھیے گا، مجھ پہ ایک احسان کریں، آپ ایک مرتبہ پھر زحمت کریں، اب وہاں چلے جائیں، میری ایک درخواست پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا دیں، اور اس مالک سے کہہ دیں مالک اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تو نے طے کر لیا ہے کہ اسے جہنم میں ہی پھینکنا ہے، تو پھر مالک میری ایک درخواست ہے کہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم پہ میرا جسم آ جائے اور اپنی باقی مخلوق کو بچا لے۔ جب حضرت موسیٰ یہ پیغام لے کے گئے بارگاہ خداوندی میں تو آواز پروردگار موسیٰ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے،
اور میں نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میری مخلوق کے بارے میں سوچا ہے, اس نے میرے بندوں کی فکر کی ہے. کوشش کریں دوسروں کے لیے کریں, دوسروں کے لیے ایصال ثواب پہنچائیں, دوسروں کے لیے کوشش کریں. اور جب بھی فاتحہ پڑھیں, جب بھی کوئی دعائیں خیر کریں تو خالی یہ نہیں کہ اپنے ماں باپ کو آپ یاد رکھیں, بلکہ کوشش کریں کہ جتنی مخلوق خدا اس دنیا سے چلی گئی ہے سب کی مغفرت کی دعا طلب کریں اللہ سے. اور ایصال ثواب کے لیے بہترین ایصال ثواب وہ ذکر اہل بیت ہے. مجلس حسین بہترین ایصال ثواب ہے. اللہم صل علی محمد. زیارت امام حسین بہترین ایصال ثواب ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کی زیارت بہترین ایصال ثواب ہے. اور ایک کوشش کریں اپنے مرحومین کو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیا کریں. توجہ کیجیے گا, صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یقیناً میں جانتا ہوں آپ میں سے کافی احباب زیارت کی تلاوت کرتے ہیں, زیارت وارثہ کی تلاوت کرتے ہیں, زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن ایک ہدیہ تحفہ دے رہا ہوں, بالخصوص مرحومین کے لیے دے رہا ہوں. اور اس کا خزانہ خالی مرحومین کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے فوائد آپ کو دنیا میں ڈھیر سارے ملنے والے ہیں. اگر آپ کو رزق کا مسئلہ ہے, کاروباری کو پریشانی ہے, کوئی مسائل ہیں, کوئی مشکلات ہیں, کوئی بچیوں کے مسائل ہیں, کوئی گھر کے اندر ناچاکی ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی اگر ہے, زیارت امام حسین اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں سے وہ مخصوص زیارت امام کی جسے زیارت اربعین کہتے ہیں. زیارت اربعین 40 دن تک مسلسل زیارت اربعین پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو, مرنے والوں کو ایصال پہنچائیں. توجہ فرمائیے گا, جب آپ زیارت اربعین پڑھ کے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ سے 70,000 ملائکہ جو تشت بھرے ہوتے ہیں نور کا, جن کے اندر نور ہی نور ہوتا ہے, آپ کی مرحومین کی قبروں میں لے کے جاتے ہیں اور اس نور کی وجہ سے مرنے والوں کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں. مرنے والا کہتا ہے کہ یہ آج میری قبر میں ایسا نور کہاں سے آ گیا؟ وہ کہنے والے فرشتے کہتے ہیں اس لیے کہ آج تیرے بیٹے نے زیارت اربعین پڑھ کے تجھے ثواب بھیجا ہے. زیارت اربعین 40 دن متواتر پڑھے, کسی مقصد کے لیے پڑھے, کسی ہدف, کوئی پریشانی ہے, کوئی مشکل ہے, اولاد کا مسئلہ ہے, پریشانی ہے, بیٹیوں کے مسائل ہیں, کاروباری مسائل ہیں, حفاظت کے لیے پڑھیں. اور توجہ رکھیے گا جتنی بھی زیارات ان کے فوائد, ان کی فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں. اکثر مومنین زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. زیارت وارثہ کوئی معمولی زیارت نہیں ہے. زیارت وارثہ توجہ فرمائیں گے کتنی بڑی زیارت وارثہ ہے, اس کے فوائد کیا ہیں. زیارت وارثہ کا ایک فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. زیارت وارثہ جب آپ گھر میں پڑھتے ہیں کسی مقصد کے لیے بھی, حتیٰ کہ اگر لا علاج مرض ہے اور اسے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اسے شفا ممکن نہیں ہو رہی, اس مقصد کے لیے اگر آپ زیارت وارثہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں اس مریض کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی. اور زیارت وارثہ 2 رکعت نماز ہدیہ امام حسین علیہ السلام پڑھے, زیارت وارثہ کی تلاوت. اس کے علاوہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, گھر سے باہر سفر میں, ہر بندہ سفر میں, کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں, مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں, گھر سے جب باہر نکلے اور دوران سفر زیارت وارثہ کی تلاوت کریں. اس دوران نماز ضروری نہیں ہے لیکن زیارت وارثہ کی تلاوت کر لیں. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے زیارت وارثہ کی تلاوت کرتا ہے جب تک گھر میں واپس نہیں آ جاتا اس کی حفاظت کی ذمہ داری حسین برائے خوشنودی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام باواد بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں, یہ زیارتیں
یہ مجلس اعزاء بہت بڑا ثواب ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں۔ کیوں اس کا ثواب زیادہ ہے؟ حتیٰ کہ بعض جب ہم روایات دیکھتے ہیں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ڈھیر سارے کاموں سے زیادہ اس کا ثواب زیادہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ثواب زیادہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کئی گنا زیادہ ثواب بڑھ رہا ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دعا ہے اس ماں کی جس نے اپنے بابا کے سامنے یہ کہا تھا، بابا میرے حسین کی غربت پہ کون روئے گا؟ اجر کو حسرت ہے اس ماں کی، یہ تمنا ہے اس ماں کی، یہ آرزو ہے اس ماں کی۔ اور جب پیغمبر نے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، خدا ایک مخلوق پیدا کرے جس کے جوان تیرے حسین کے اکبر کی جوانی کو روئے گے، جس کے ضعیف تیرے حسین کے حبیب ابن مظاہر کو روئیں گے، جس کی خواتین تیرے حسین کی زینب کی چادر کو روئیں گے۔ اس وقت رسول کی بیٹی نے کیا وعدہ کیا تھا؟ بابا اگر وہ قوم میرے حسین کی ماتمدار ہوگی، میرے حسین پہ رونے والی ہوگی، میں بھی وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے ماننے والوں کو نہ بخشوا لو، حسین کے عزاداروں کو نہ بخشوا۔ سنو گے عزاداروں، اس وقت پیغمبر نے بھی وعدہ کیا، بیٹی پریشان نہ ہو، تیرا بابا بھی تو اسے وعدہ کرتا ہے، قیامت کے دن ہر امتی اپنے اپنے نبی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، تیرا بابا تیرے حسین کے عزاداروں کو ڈھونڈ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ایک جملہ عرض کر دوں، وعدہ کیا کس نے؟ رسول کی بیٹی نے۔ میرے نوجوان دوست متوجہ ہو جاؤ، یہی عزاداری کی سب میں بیٹھ کے ابھی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ گناہگار خطاکار ہم صحیح، لیکن ایک بات تو ہے نا کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم حسین کے ماتمدار ہیں، ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہم عاشق حسین ہیں نا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گناہ اس قدر بڑھ گئے کہ ہمیں روک لیا گیا کہ جب تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے تم اندر نہیں جا سکتے، ادھر رسول کی بیٹی وعدہ یہ کر رہی ہے، بابا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزاداروں کو نہ بخشوا لو۔ ہاں عزادار نوجوان، خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچ، کیسے کھڑی ہوگی وہ رسول کی بیٹی، ارے جس کا پہلو زخمی ہے، گدھے ہاتھ سے تصویر نہیں پڑھ سکتی تھی۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی وجہ سے رسول کی بیٹی کو زیادہ دیر نہ کھڑا ہونا پڑے، تجھے واسطہ حسین کے سجدے کا اس لمحے میں سب کو معاف کر دے۔ اجرکم اللہ۔ اس رونے کا پتہ اس وقت چلے گا جب قبر کی تنہائی میں تو چھائے گا۔ روایات میں ہے کہ جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے نا، پہلی رات قبر میں ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی قبر پہ کوئی گریہ کر رہا ہے، اس کی قبر پہ کوئی رو رہا ہے، ماتم کر رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کون ہے غربت کے اس عالم میں مجھ پہ رونے والا؟ آواز آتی تو نے پہچانا نہیں، دنیا میں تو میرے حسین کو روتا تھا، آج میں تجھے رونے کے لیے آئی ہوں۔ عزاداری کی روایت، ایک مومنہ کا 29 ذی الحجہ کو جوان بیٹا مر گیا، اپنے بیٹے کو غسل کفن دیا، دفن کر دیا، محرم کا چاند طلوع ہو گیا، اپنے رشتہ داروں کو اس نے کہا خبردار آؤ 10 دن تک کوئی مجھے میرے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے نہ آئے، 10 دن تک میں رسول کی بیٹی کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینے جاؤں گی۔
غزاداروں 11 محرم کے بعد آخر وہ ماں تھی، جوان بیٹا مرا تھا، اسے اپنے بیٹے کی یاد آئی، قبرستان میں آئی، کیا دیکھتی اس کی بیٹے کی قبر پہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، سیاہ برقع پہنا ہوا ہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے بی بی شاید تیرا بھی کوئی بیٹا مر گیا ہوگا، لیکن یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، شاید تو بھول گئی ہوگی۔ وہ بی بی کہتی ہے مجھے پہچان، میں بھولنے والی نہیں ہوں، تو 10 دن تک میرے بیٹے کو روتی رہی ہے، میں تیرے بیٹے کو روتی رہی ہوں۔ ہر جزاء احسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، ہم کسی کا احسان نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔